اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی مولائی و سیدی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الآیت الکبریٰ والآیت العظمیٰ والحجۃ الکبریٰ امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی خلقہ صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی وہ جو شخصیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی حقیقی معنوں میں ترجمان کرنے والی ذات ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو کس انداز میں بیان کیا، اس کی تصویر اگر لینا چاہیں، اس کی ترجمانی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، وہ یہیں سے سمجھ آدمی لے سکتا ہے کہ اگر ہمارے اعتقاد یہ ہو کہ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ ہی پیغمبر کے بعد وہی ان کے جانشین ہادی برحق ہیں تو اسلام کی ایک تصویر ملے گی، اور اگر ہم علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو پیغمبر کے بعد ہادی برحق نہیں مانتے، انہیں خلیفہ نہیں مانتے، تو اس کی ایک الگ تصویر ہوگی۔ خلیفہ بلا فصل کی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی ہم نے دین کس سے لینا ہے، آئین کس سے لینا ہے، قرآن کس سے لینا ہے، حدیث نبوی کو سمجھنے کے لیے کس کے پاس جانا ہے، تو اس میں دو تفکر آ جاتے ہیں۔ پس بعض کا یہ جملہ کہنا ہے کہ مثلا خلافت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی جو بات ایک تاریخی تھی، اس کا آج کے دور میں کیا ارتباط ہے، اگر آج یہ بات چھیڑو گے تو یہ اختلاف ہوگا، اس قسم کی گفتگو ہے۔ حالانکہ خلافت علی بن ابی طالب کی جو باعث کا ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے، اس باعث کا ارتباط ہے آپ کے اعتقاد، آپ کے طرز سوچ، طرز فکر، طرز عمل سے۔ فقط یہ ایک ہوائی باس نہیں تھی کہ صدر اسلام ہوئی بعد اس کے بعد کٹ اپ ہو گئی، ہمارا اس سے کوئی ارتباط نہیں ہے، نہیں۔ علی بن ابی طالب کو اگر آپ اس کی امامت اور ولایت اور خلافت کا اعتقاد رکھو گے تو ایک تفکر ملے گا، اور اگر معاذ اللہ اس در سے چھوڑ کے کسی اور در پہ جاؤ گے تو دوسرا تفکر ملے گا۔ اب یہاں پہ میں دو تفکر کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، یعنی اس خلافت علی بن ابی طالب کا اعتقاد اگر کوئی رکھتا ہے، یہ علی بن ابی طالب کی سلام اللہ علیہ کی ولایت اور امامت اور خلافت کا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کے آثار کیا ہیں دیکھیں۔ اور اس کے مقابل میں اگر کوئی علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو ولی اور خلیفہ نہیں مانتا، خلافت بلا فاصل کا قائل نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہادی برحق کا قائل نہیں ہے، کسی اور دار سے وہ چیزیں لے گا تو اس وقت طرز سوچ، طرز عمل الگ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولا علی بن ابی طالب نہج بلاغہ میں یہ تعبیر موجود ہے جو مولا کی وصیت ہے، آخری وصیت جو حضرت نے فرمائی تھی، وہاں پہ امام کیا فرماتے ہیں اپنے بیٹے حسن حسین کو سلام اللہ علیہما کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے بیٹو ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار۔ یہ سوچ ہے، یہ اعتقاد علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، علی بن ابی طالب کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنے کے وہ خلیفہ ہیں، ان کی ولایت کے اعتقاد کرنے کا منطق کیا ہے، تصور کیا ہے، سوچ یہ ہے کہ آپ نے ظالم کا دشمن رہنا ہے، ظالم جس لباس میں بھی ہو۔ اگر ظالم اپنے اوپر ایک مقدس لباس بھی پہن لے، ایک دین کا لباس بھی پہن لے، تو طرز سوچ علی بن ابی طالب یہ ہے کہ آپ نے ظالم کا دشمن رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس لباس میں صحابی بھی آپ کو مل جائے، کوئی اور شخصیت بھی مل جائے، تابعی مل جائے، تابع تابعی مل جائے، بڑے بڑے لباسیں انہوں نے اوڑھ رکھی ہوں، لیکن اگر وہ ظالم ہیں تو علی بن ابی طالب وہ قرآنی تفکر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ظالم کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بننا ہے۔ اور یہی طرز تفکر مولا علی بن ابی طالب کے فرزند ارجمند جو کربلا کا جو واقعہ صاحب کے سامنے ہے، امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار
عبید۔ تفکر کیا ہے؟ ذلت کو ہم نہیں قبول کرتے، ہم اپنا ہاتھ جو ہے ذلیلانہ انداز میں اس مقابل کے ہاتھوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، ان بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا۔ مولا فرماتے ہیں اگر زندگی، مولا فرماتے ہیں یہ موت ہمارے لیے سعادت مند ہے، اس سے کہ ہم ایک ظالم کے ہاتھوں میں بیعت کر لیں، اور زندگی ظالمین کے ساتھ، یعنی اس کی ہمکاری، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید میں زندگی گزارنا، فرماتے ہیں یہ ننگوار ہے۔ مکتب علوی میں ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا ننگوار ہے، اور زندگی کی بازی، زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دے دینا، ظالم کے سامنے سر تسلیم خام نہ کرنا، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک کیا ہے؟ یہی موت، کیا یہی سعادت مند ہے؟ سعادت مند موت اسے بول رہی ہے، یہ تفکر ہے۔ پاس علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت کے اعتقاد رکھنے کا تفکر کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، ظالم کا دشمن بننا ہے، چاہے یہ ظالم آپ کو حکمران ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا ہم مکتب ہو، آپ کا ہم زبان ہو۔ مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جو تفکر قرآنی ہے، تفکر نبوی ہے کہ آپ نے ظالم کا دشمن بننا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، حدیث ہے ہمارے یہاں، امام صادق سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قیامت دن یہ آواز آئے گی، این اعوان الظلمہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو ظالموں کی مدد کرتے تھے؟ دیکھیں ظالم کی مدد کس انداز میں ہے؟ ظالم حکمران ہے، آپ اس کی کیسے کیسے مدد کرتے ہیں؟ چند نمونے امام بتاتے ہیں قیامت۔ دیکھو یہ ہے اعتقاد باہل بیت۔ اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ ہادیان برحق ہیں، تو یہ تفکر آپ کو ملے گا کہ آپ نے ظالم، کہاں ہے ظالموں کی مدد کرنے والے؟ تو وہاں پہ کیا تعبیریں ملیں گی؟ وَمَن لَاقَ لَهُمْ دَوَاتًا۔ دیکھیں اس زمانے میں، آج کے دور میں تو نہیں، اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی، دوات میں وہ جو ہے روشنائی ڈالنے کے لیے وہ روشنائی ڈالی جاتی تھی تاکہ اس سے لکھا جا سکے، صحیح ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَاقَ لَهُمْ دَوَاتًا، اگر کوئی اس جو سیاہی ہوتی ہے جو کیا دوات میں ڈالی جاتی ہے تاکہ اس سے لکھا جا سکے، اگر کوئی شخص اس ظالم کی دوات میں سیاہی بھی ڈالے تاکہ ظالم کوئی حکم لکھے، اور رابطہ کیسن، یا جناب علی مثلا جناب جب لکھ لیتے تھے تو اس کو بند کرتے تھے، پیک کرتے تھے، اوپر گرا لگائے، یا کہتے ہیں او مدلہ مدتا قلمن، کیا مطلب ہے؟ ظالم جب لکھتا تھا نا حاکم، پھر اس نے قلم اس کو دیا، اب دوبارہ جب لکھنا چاہے گا تو اس کے ہاتھ میں یہ قلم تھا، اس نے قلم پکڑ ہوا تاکہ اسے دوبارہ دے۔ دیکھیں اس سے قلم لے کر، ظالم سے قلم لے کر وہ دوات میں ڈالتا تھا تاکہ وہ روشن ہو جائے، اس سے لکھا جا سکے۔ کہتے ہیں اس حد تک بھی کام اگر کوئی کرے گا تو خداوند کریم قیامت میں کیا بات آئے گی؟ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ، ان سارے لوگوں کو ظالموں کے ساتھ محشور کرو۔ یعنی آج کے دور میں کیا ہے؟ کمپیوٹر کی دنیا ہے، صحیح ہے؟ اگر کوئی کسی کے ظالم کے لیے کوئی ٹائپنگ کرتا ہے، ٹائپنگ بعد پرنٹ لیتا ہے، پرنٹ کے بعد اس کو جناب علی کتابی شکل میں مسودہ تیار کرتا ہے، سارے کام حتیٰ سٹیپلر بھی لگاتا ہے، سارے کام یہ کیا ہو جائیں گے؟ اعوان الظلمہ، ظالموں کی مدد کرنے والے۔ تو قیامت دن کیا آواز آئے گی؟ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ۔ یہ تفکر اہل بیت علیہ السلام ہے، اس سے جناب اس کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آ جائیں اس کے مقابل میں، اگر آپ نے علی بن ابی طالب کی ولایت اور خلافت کا اعتقاد نہیں رکھتے تو دوسرے دروں سے آپ کو کیا ملے گا؟ دوسرے ابواب سے کیا ملے گا؟ ایک حدیث ہے جو کہ برادران اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور یہ حدیث بڑی مفصل ہے، حذیفہ بن یمان سے ہے۔ حذیفہ بن یمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پہلے برے زمانے میں تھے، جب آپ کے آنے کے بعد بڑا اچھا ہمیں زمانہ ملا، یعنی ایک زمانہ، یعنی شر کے بعد ہمیں اچھے زمانہ ملا، کیا اس کے بعد بھی کوئی برا زمانہ آ سکتا ہے؟ حضرت نے کہا آئے گا زمانہ۔ یہ حدیث مفصل ہے، یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا
کہ وہاں پہ ایسے حکمران ہوں گے لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، ایسے لوگ آئیں گے جو میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور میری سنت پہ چلیں گے نہیں، میری سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور انہی لوگوں میں اس زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، ظہری شکل میں پیکر میں تو آپ کو انسان لگیں گے لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہوں گے۔ یعنی کس قدر جناب علی پستی کی جانب یہ حکمران آ چکے ہوں گے۔ اس وقت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا وظیفہ، پھر اگر اس زمانے میں ہم ہوں تو ہم کیا کریں؟ ایسے ظالم، ایسے جناب علی دین سے منحرف لوگ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف، اس کی سنت سے انحراف والے حکمران اگر آ جائے تو ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ حذیفہ بن یمان نے عرض کیا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، اگر ہمیں وہ زمانہ آ جائے، ہمارے زمانے میں ایسے حکمران آ جائیں جو سنت نبوی پہ تو عمل نہیں کر رہے ہیں، جو قرآنی تعلیمات پہ تو عمل نہیں کر رہے ہیں، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ قال تسمع و تطیع للامیر، آپ کا کام کیا ہے؟ اسی ظالم، اسی منحرف حاکم اور لیڈر کی آپ نے اتباع کرنی ہے، جو کچھ آپ کہے آپ سمعتاً و طاعتاً۔ اگلا جملہ حضرت نے کیا فرمایا؟ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، آپ پہ ظلم ہوتا ہے، آپ کے پیشہ کیا نام ہے، کمر پہ، پیٹھ پہ کوئی تازیانے لگائے جائیں، وَأُخِذَ مَالُكَ، اور تو اس سے مال بھی چھین لیا جائے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، آپ نے سننا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ یہ تفکر ہے۔ شخص کون ہے؟ بھئی وہ ایسا حاکم ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، انسانی پیکر میں، انسانی شکل میں، حقیقت میں شیطان ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسے حکمران آپ کے اوپر اگر آ جائیں تو آپ کو کیا وظیفہ بنتا ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا اس حدیث کے مطابق؟ جو در اہل بیت سے نہیں لی گئی، جو کہ مکتب علوی سے نہیں لی گئی حدیث، اس وقت کیا کہا؟ آپ کا کام ہے سننا، اطاعت کرنا ہے، آپ کا مال چھین لے جائے، آپ کو مارا پیٹا جائے، کچھ ہو بھی ہے، آپ نے اس کے خلاف جناب علی آواز نہیں اٹھانی۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، تحقیق جو ہے عبد الباقی کے مطابق حدیث نمبر 1847۔ اس کے مقابلے میں مولا علی بن ابی طالب نے کیا فرمایا تھا؟ دوسرا تفکر، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، آپ نے ظالم کا دشمن بننا ہے اور مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ تفکر دیکھیں نا، یہ تفکر کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث دیکھیں، ابن ابی شیبہ جو بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب مشہور ہے مصنف ابن ابی شیبہ، وہاں پہ سوید بن غفلہ وہ نقل کرتا ہے کہ میں پہنچا خلیفہ دوم کے پاس ہو، انی، تو اس وقت خلیفہ دوم نے کیا جملہ کہا، غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا انی لا ادری لعلی اللہ القاک بعد عامی ھذا، کہ مجھے لگتا ہے اس سال کے بعد میں آپ سے یعنی اس دنیا میں نہیں رہ پاؤں گا، میری یہ آخری سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخری، دوسرے الفاظ میں آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا، غور کیجیے گا، اس کے بعد خلیفہ دوم نے کہا فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشی مجدع، اگر تمہارے اوپر، آپ نے اطاعت کرنی ہے، سننی ہے، اس کی بات سننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام مسلط ہو جائے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں تو آپ نے اس کی بات کو غور سے سننا ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ ان ضربک فاصبر وان حرمک فاصبر، اگر آپ کا مال ہے آپ نے صبر کرنا ہے، آپ کو ہر قسم کے مال سے محروم بھی کر دیتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَكَ، غور سے سنی گیا اس حدیث کو،
اگر تمہیں حکم ایسی چیز کا حکم دیتا ہے ینتقص دینک، جس سے تمہارے دین میں کمی آ جاتی ہے، یعنی خلاف دین کی بات اگر کرتا ہے، فقل، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمع و طاعت، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمع و طاعت، دمی دون دینی، جان کو بچا لینا، دین کو چھوڑ دینا، دمی دون دینی، جان کو بچا لینا۔ اگر آپ کو خطرہ لائق ہو جائے، آپ کے دین کو خطرہ لائق ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تفکر جو مکتب اہل بیت سے ہٹ کے تفکر ہوگا تو کیا جملہ ہے؟ دمی دون دینی۔ مکتب اہل بیت میں کیا ہے؟ دینی دون دمی، جان دے دیں گے لیکن اسلام پہ آنچو نہیں آنے دیں گے، یہ تفکر ہے۔ اس کو جناب علی المصنف فی الاحادیث والآثار، مشہور ہے مصنف جو ہے ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، اس میں یہ دار النشر مکتبۃ الرشد ہے، ریاض جو ہے تحقیق جو ہے کمال یوسف کی ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 544 اور حدیث نمبر 33,711۔ ٹھیک ہے، تفکر کیا ہے؟ دین اور جان کا آپس میں ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرماتے ہیں اس ظالم حکمران کے سامنے اگر دین کو خطرہ لاحق بھی ہو جائے تو دین کو ہاتھ سے جانے دینا، لیکن جان کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یہ تفکر کہاں سے نکلا؟ یہ اس کی غلط تفسیر کرنے سے۔ یہ جو تفسیر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، کیا آپ نے صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے۔ صاحب امر کیسے ہوں کوئی فرق نہیں کرتا، ظالم ہوں جیسا بھی، آپ نے اس کا کہنا ماننا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ کا تفکر یا غور کیجیے گا، دین کا خطرہ لاحق ہو جائے اور جان کا خطرہ ہو جائے، دین کو چھوڑ دینا، جان بچا لینا، اسی تفکر کا نتیجہ ہے در زہرا کو بھی جلا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حکم کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، کسی اور جگہ سے حکم آپ کے پاس آ رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں اگر لڑنا ہے تو لڑو، کیوں؟ کسی اور آپ کو کوئی اور حکم دے رہا ہے۔ یہ تفکر کہاں سے نکلا عزیزو؟ دیکھیں اگلا جملہ دیکھیں، کہتے ہیں ان زاربہ کا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ اسی حدیث کا اگلا جو حصہ آخری ٹکڑا، کہتے ہیں آپ نے کیا کرنا؟ سمعا و طاعۃ دمی دون دینی فلا تفارق الجماعہ، آپ نے جماعت سے کٹ اپ نہیں رہنا۔ اکثریت کس جانب جا رہی ہے؟ حق کو نہیں دیکھنا، معیار دین نہیں ہے، معیار جان ہے، جان بچانی ہے بھائی، یہ تفکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں الحیات مع الظالمین الا برما، ننگ ہے، اور موت کیا ہے اس وقت؟ تو شہادت کی موت ہے، یہ تفکر ہے بھائی۔ اب یہاں پہ دو تفکر آ گیا، دیکھیں اس زمانے میں یمنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں بولنا بھائی، دوسرے سعودی کے خلاف نہیں بولنا، ولی امر ہے، اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، بے گناہ کو خون بہایا جائے کچھ نہیں، آپ خاموش رہو۔ ٹرمپ ہو، بائیڈن ہو اور ظالم حکمران ہو، آپ نے اس کا کہنا ماننا ہے، یزید اس کا کہنا ماننا ہے، اور جتنے ظالم حکمران ہو کہنا ماننا ہے، یہ کہنا ماننا ہے، ان کو دوست بنا کے رکھنا ہے، یہ تفکر۔ اور اس کے مقابلے میں خلافت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب پہ اعتقاد رکھنے والوں کا تفکر کیا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، ولو ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے وہ ہم فکر بھی نہ بھی ہو، فلسطین کی ہم حمایت کریں گے، فلسطینی کوئی ہماری طرح شیعہ ہیں بھائی؟ کس نے کہا سبھی شیعہ ہیں؟ معیار شیعہ سنی نہیں ہے، معیار ظالم مظلوم کی ہے، ظالم ہو اپنا ہو مخالف، مظلوم غیر ہو تب بھی حمایت، یہ تفکر ہے۔ پس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خلافت کی بات ختم نہیں ہوئی ہے، آج تک اس کا اثر ہے، اگر در علی پہ آؤ گے تو یہ تفکر، یہ ایک منطق ملے گی، قرآنی منطق، کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کی حمایت آپ نے کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ بے دین ہو، منحرف ہو، آپ نے اس کا کہنا ماننا ہے، جان کو خطرہ ہو جان بچا لینا، دین کو جانے دینا۔
قرآن نے کیا فرمایا تھا عزیز؟ سورہ ہود آیت نمبر 113 میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کبھی اعتماد نہ کرنا، کبھی اپنا تکیہ گاہ نہ بنانا، اپنی جو ہے مرکز اور وہ جو طاقت کا ذریعہ جو ہے، پوش کا ذریعہ جو ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے نہیں ہے۔ تفکر کیا؟ دیکھیں دو تفکر ہیں، دمی دون دینی۔ اہل بیت میں کیا ہے؟ دینی دون دمی۔ دین کیا کہتا ہے؟ ظالم کے دشمن۔ اس کے مقابل والا تفکر کیا کہتا ہے؟ دین کو جانے دو، جان بچا لو۔ دو تفکر ہیں۔ پس یہ امامت اور خلافت کی بحث کا آج کے دور میں بھی رول ہے۔ آپ نے ظالموں کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی ہے؟ امریکہ چونکہ ہمارا دوست ہے، اس کے خلاف ہم نہیں بولیں گے۔ سعودی جو ہے چونکہ جناب خادمین حرمین شریفین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لہذا ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ بھئی معیار یہ نہیں ہے کہ امریکی ہے، سعودی ہے، معیار یہ ہے کہ ظالم ہے کہ ظالم نہیں ہے۔ اگر ظالم ہے، تفکر علوی کے ماننے والے ہوں گے تو کیا فرمایا؟ للظالم خصمن، ظالم کے دشمن، اور مظلوم کے حامی بان جاؤ۔ فلسطین کی حمایت کریں گے، اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان دیں گے، جان بھی دے دیں گے۔ ظالم کے ہاتھ میں ذلت آمیز ہاتھ ہم دینے کے لیے تیار ہو نہیں ہیں۔ یہ تفکر کربلا ہے، تفکر حسینی ہے، تفکر علوی ہے۔ یہ سارے تفکر کہاں سے لیے گئے؟ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پس دو نظریوں کے آثار ہیں۔ پس خلافت علی بن ابی طالب کی باس کا آج کے زمانے میں رول ہے، اعتقاد میں، طرز سوچ، طرز زندگی، طرز عمل میں۔ لہذا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس جو ہے تفکر کو آپ قبول کرتے ہو۔ تفکر علوی پہ جاؤ گے، فرمایا کہ آپ نے ظالم کا دشمن۔ اگر مقابل میں جاؤ گے تو کیا معیار ہے؟ دمی دون دینی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔